اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تعظیم السنہ، سنت کا احترام۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں اور آپ کی شان میں معمولی سی کوتاہی کو بھی گستاخی تصور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کے طریقوں کا احترام نہیں، ان پر عمل نہیں۔ آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغام لانے والے ہیں، رسول پیغام لانے والا، آپ کس کا پیغام لائے؟ اللہ کا۔ اور جو کچھ ہمیں دیا اس میں نمبر 1 کتاب ہے قرآن پاک، اور نمبر 2 حکمت ہے، جو قرآن کی تفسیر، قرآن ہی کی تشریح، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے۔ تو حکمت دراصل آپ کا بیان ہے، آپ کی بات ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، یعنی آپ کی باتیں خواہشات پہ مبنی نہیں ہوتی، آپ کی اپنی سوچیں یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ ان ہوا الا، نہیں وہ مگر وحی، وحی ہوتی ہے، یوحا، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو نطق سے مراد آپ کی گفتگو ہے، نطق بات ہے، منطق بھی اسی سے ہے لفظ۔ نطق سے مراد یہاں قرآن پاک نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، اس سے مراد آپ کی گفتگو ہے جو آپ قرآن کے بیان میں، وضاحت میں یا اس کی عملی شکل اختیار کرنے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ پیچھے آپ کو سنت کی 3 قسمیں بتائی جا چکی ہیں کہ ایک آپ کی بولی ہوئی بات، ایک آپ کی عمل کی ہوئی بات، اور ایک آپ کی موجودگی میں کیا ہوا کام جس پر آپ نے اظہار پسندیدگی خاموشی سے کیا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، ٹیسٹ اپروول، تقریری، ان تینوں چیزوں کا احترام لازم ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معمولی مخالفت بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو، یہ کس خلافت میں تھا مروان؟ اموی، اس کے بیٹے بشر بن مروان کو خطبے کے دوران، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ یا عید کا خطبہ انہی کا کام ہوتا تھا۔ یہ تو اب بعد کی بات ہو گئی کہ حاکم وقت صرف حاکم رہ گیا اور خطبے اور تعلیم کا کام صرف مخصوص لوگوں کے سپرد ہو گیا۔ اس نے بشر بن مروان کو دیکھا ممبر پر رافعا یدیہ، کہ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ممبر پر، فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ صحابی نے، کیا کہا؟ قبح اللہ ہاتین الیدین، بہت غصے میں کہا اللہ خراب کرے ان دونوں ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ اگر اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تو 1 انگلی اٹھاتے تھے۔ یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اور اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب آپ سٹائل دیکھ لیجئے، خود دین دار جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی اپنی تقریروں کے درمیان، خطبوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ یہی سٹائل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ بہت سے لوگ نام لیتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، نہ آپ کی سیرت کا، نہ آپ کے طریقوں کا، نہ آپ کے انداز کا. تو دین میں جب متانت نہ رہے، دین میں جب متانت نہ رہے تو پھر یہ انداز اس سارے سیٹ اپ کو خراب کر دیتے ہیں. اور عام طور پر اگر کوئی شخص کرتا بھی ہے اپنی گفتگو میں دونوں ہاتھ لہرائے یا اٹھائے یا مکے مارے اس کے اوپر، تو جو چاہے کسی کا کرے، لیکن جمعے کے خطبے میں جو کہ ایک عبادت بھی ہے، یعنی وہ خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں، کوئی عام تقریر نہیں، کوئی عوامی جلسہ نہیں، وہاں پر اس قسم کا انداز درست نہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے اگر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں دوران خطبہ ممبر پہ بار بار ہاتھ مارے جائیں یا اس طرح کے انداز اختیار کیے جائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح میری ایک دوست باہر سے آئی ہوئی تھی تو ان کے بچے کو جمعے کے لیے کہیں جانا پڑا، تو واپس آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کس پر غصہ تھا کہ وہ بار بار ممبر پہ مار رہے تھے. تو یہ انداز، یہ دین کا مذاق کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے سنت کی مخالفت کی. یعنی اگر ایک عام عوامی جلسہ ہے تو اس میں کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر نہیں. یعنی دین کی تعلیم میں اس سٹائل کو بھی مد نظر رکھا گیا جس سٹائل سے آپ نے تعلیم دی. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا، یعنی جمعے کا خطبہ بیٹھ کے دے رہا تھا. حضرت کعب نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا تو اس طرف دوڑ نکلے اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے. یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے جس میں خاص طور پر جمعہ کے خطبے میں امام کے کھڑے ہونے کی دلیل ملتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی عام تعلیم کے دوران آپ بیٹھتے تھے لیکن جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. حضرت عبداللہ کے بیٹے نے کہا، ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تیرے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کیے، اس وجہ سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت میں بات کی. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنکریاں پھینک رہا تھا، یعنی پتھر سے کھیل رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پیبل. حضرت عبداللہ نے اسے منع کیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر اگر آپ پھینکیں بھی تو اس سے حاصل کیا ہوگا، نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ پھوٹ سکتی ہے. بھتیجے نے دوبارہ کنکریاں پھینکنی شروع کر دی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے تجھے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو پھر وہی کام کر رہا ہے، لہٰذا میں تجھ سے اب کبھی بات نہیں کروں گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا تو ساری بھلائی ہے، یا آپ نے فرمایا حیا مکمل بھلائی ہے. بشیر ابن کعب نے کہا، ہم نے بعض کتابوں میں یا دانائی کی باتوں میں پڑھا ہے کہ حیا کی ایک قسم تو اللہ کے حضور سکینت اور وقار ہے، جبکہ دوسری قسم بودا پن اور کمزوری ہے. یہ سن کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران کو سخت غصہ آیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں اور تو اس کے خلاف بات کر رہا ہے. راوی کہتے ہیں حضرت عمران نے پھر حدیث پڑھ کر سنائی. ادھر بشیر ابن کعب نے پھر وہی بات دہرا دی.
تو حضرت عمران غضبناک ہو گئے اور ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. ہم سب نے کہا اے ابا نجید، یہ حضرت عمران کی کنیت ہے، بشیر ہمارا ہی مسلمان ساتھی ہے، اسے معاف کر دیجئے، اس میں کوئی منافقت یا کفر والی بات نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے یہ خیال نہ آیا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے علاوہ کوئی اور بات کہیں سے کوٹ کرنا منع ہے، یا اسلام انسان کی سوچ پر پہرے بٹھاتا ہے، یا یہ کہ انسان کو صرف چند چیزوں کے اندر جکڑ کر رکھ دیتا ہے. اس میں جس چیز پر وہ زیادہ غضبناک ہو رہے ہیں وہ یہ کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہے اور وہ اسی موقع پر اس انداز سے ایک اور بات پیش کر رہے ہیں کہ گویا آپ کی بات ریفیوٹ کی جا رہی ہو. یہ انداز درست نہیں، اس لیے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ حیا کی 2 قسمیں ہیں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. علم کے لیے حیا درست نہیں ہے، علم حیا سے ضائع ہو جاتا ہے کہ انسان کسی سے کوئی حق کی بات پوچھے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. لیکن جس چیز نے ان کو ناراض کیا یا جو چیز انہیں تکلیف دے رہی تھی وہ کیا کہ جس وقت آپ کی حدیث سنائی جا رہی ہو اس وقت آپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات اس سے بڑھ کر بیان کی جا رہی ہو، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور مقام اور آپ کو دی جانے والی حکمت کا سورس بہت بلند ہے. اس لیے آپ کی بات کو بیان کرنے کا بھی ایک ادب ہے اور سننے کا بھی ایک ادب ہے. اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے پانی لا کر دو. اب اس میں آپ زیادہ زیادہ یہ تو پوچھ سکتے ہیں ٹھنڈا یا گرم، لیکن اگر آپ اس وقت یہ کہنا شروع کر دیں کہ پانی پینے کا کیا فائدہ، آپ تو ہر وقت ہی پانی پیتی رہتی ہیں، یا اسی قسم کی کوئی اور بات، وہ پانی پینا والدہ کے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس انداز میں بات کرنا یہ ایک گستاخی شمار ہوگا. پانی پینا ان کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کا ایک انداز ہونا چاہیے، اس کا ایک ادب اور ایک احترام ہونا چاہیے. مثلا ایک بچے سے بات کرنے کے انداز میں اور ایک بڑے سے بات کرنے کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. بعض اوقات ایک چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور آپ اسے روکتے ہیں کہ یہ نہیں کھاؤ، لیکن اگر وہی سٹائل آپ اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے میں اختیار کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، چاہے آپ کی بات درست ہی کیوں نہ ہو. ایک درست بات بھی جب غلط طریقے سے کہی جائے، غلط موقع پر کہی جائے، غلط انداز میں کہی جائے تو وہ چیز دوسرے کو افینڈ کرنے کا سبب بنتی ہے. کبھی بھی کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کافی نہیں کہ میں بات تو صحیح کر رہا ہوں. مثلا غیبت بھی تو ایک صحیح بات ہوتی ہے نا، غیبت ایک صحیح بات ہوتی ہے. یا غیبت جھوٹ کو کہتے ہیں. غیبت کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے نا، غیبت کا لفظ غیب سے نکلا ہے، یعنی کسی کی ایبسنس میں کوئی بات اس انداز سے کہنا کہ وہ اس کو ناگوار گزرے. ٹھیک، یہ غیبت ہوتی کسی کی ایبسنس میں. ذکر کا اخا کا بما یکرہ، عربی میں ڈیفینیشن صرف اتنی. ذکر کا اخا کا بما یکرہ. ذکر کا کیا معنی ہے؟ تمہارا ذکر کرنا، اخا کا اپنے بھائی کے بارے میں، بما یکرہ اس طریقے سے جو اس کو پسند نہیں، حالانکہ بات بالکل سچ ہے. تو جس طرح ایک سچی بات جب کسی کی ایبسنس میں ایسے انداز میں کی جائے کہ آپ اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسند آئے، تو اس کی ایبسنس میں بھی وہ کرنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اور کتنا ناپسندیدہ ہے معلوم ہے آپ؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مر چکا ہو، میت ہو؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ اتنی قبیح چیز بتائی گئی، کیا؟ غیبت. حالانکہ وہ کیا ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے. بالکل اسی طرح یہ جملہ کہ حیا کی ایک قسم یہ ہے اور دوسری یہ ہے، یہ نہیں کہ یہ بات غلط ہے، سچ ہے، لیکن جس موقع پہ بیان کی جا رہی ہے
جس انداز میں کہی جا رہی ہے یہ غلط ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ ایسی حدیثیں جب عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں تو بہت اوفینڈ ہو جاتے. اچھا پھر تو اسلام ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا, پھر تو ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے, پھر تو ہم کچھ ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے, کچھ اور پڑھ ہی نہیں سکتے, پھر صرف قرآن اور حدیث ہی پڑھا کریں. یہ نہیں ہے اس سے مراد. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص کوئی آیت سنا رہا ہو یا کوئی حدیث سنا رہا ہو تو اس کو سننے کا ادب اور احترام ہے. اس کا ذکر بھی سورت الحجرات میں ہے. سورت الحجرات جو ہے یہ 26ویں پارے کی سورت ہے جس میں معاشرتی ادب سکھائے گئے ہیں, مل جل کر رہنے کے ادب آداب, اور اس کی ابتدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیا ادب ہونا چاہیے, وہاں سے آغاز ہوا ہے. آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ تم آگے بڑھو, آگے مت بڑھو. کہاں؟ اللہ سے آگے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ ہے لفظی معنی یا اس کا مفہوم آیت کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا عملی پہلو کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کہیں کھڑے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ ان سے آگے نہ آپ جائیں, پہلے وہ جائیں گے پھر آپ جائیں گے, یا وہ کہیں چل رہے ہیں تو آپ پیچھے سے دوڑ کر آگے کو نہ چلے جائیں؟ یہ معنی ہے اس کا؟ یا اس کا معنی صرف یہ ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آپ پیچھے سے آ کے گزر جاتے ہیں ان کے آگے سے, یا یہ کہ وہ چل رہے ہیں اور آپ چلتے ہوئے ان کو کراس کر کے چلے جاتے ہیں؟ یہ معنی ہے. یہ معنی بھی ایک حد تک ہے کہ جب صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو اس وقت صحابہ کرام ادب کی وجہ سے ان کے آگے نہیں جاتے تھے, یعنی ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. آپ بھی ان سے آگے ہو کے یوں اکیلے نہیں چلتے تھے, لیکن کیا طریقہ ہوتا تھا؟ یعنی اکٹھے بھی چلتے تھے. چلنے کے آداب پڑھے ہیں نا آپ نے؟ تو جب وہ چلتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ ساتھ ساتھ چلتے تھے, آپ سے آگے نہیں کوئی جاتا تھا. اسی طرح جیسے کھانے کی مجلس ہوتی تھی تو آپ سے پہلے کوئی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا, یا کوئی بھی کام جب اکٹھا اجتماعی ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ اس کی ابتدا کرتے تھے ادب اور احترام کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ ادب اور احترام کیوں؟ تاکہ ایک ڈسپلن قائم رہے. جیسے آپ پریئر لیڈ کرتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, تو اس میں بھی کیا حکم ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو, سر پہلے نہ اٹھاؤ سجدے میں. حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ کیا تم میں سے کوئی وہ جو سر سجدے میں امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دیا جائے؟ اور اس حدیث کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ واقعی ایک شخص کا سر گدھے کی شکل میں مسخ ہو گیا تھا, جس نے اس پر شک کیا تھا اور اس بات کو نہیں مانا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو پہلے نہ سر اٹھائیں؟ کیا ہے, اٹھانا ہی ہے نا, پہلے اٹھائیں کہ بعد میں اٹھائیں. ڈسپلن. ڈسپلن کیوں؟ کس کے لیے ڈسپلن؟ ڈسپلن اس چیز کا کہ اس ڈسپلن سے ایک روب پڑتا ہے. تو یہ جو ڈسپلن ہے مسلمانوں کا, اور جو عبادت میں ڈسپلن رکھ دیا گیا, دن میں 5 دفعہ سکھایا گیا کہ ساتھ چلو, مل کر چلو, اس میں برکت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک پرسنالٹی یا ایک شخصیت کی جو بناوٹ ہے یا ایک انداز ہے اس میں مدد دیتی ہیں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے نہ جاؤ؟ ادب, احترام. لیکن یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے, روح کچھ اور ہے اس آیت کی. اور وہ روح دراصل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو, یعنی ان کی بات کے جواب میں بات پیش مت کرو, حجتیں نہ کرو, بدتمیزی نہ کرو. اگر کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے تو ادب اور احترام سے سوال کو دہراؤ, اعتراض نہ کرو. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونے کے باوجود مسئلہ دریافت کرنا, اس پر حضرت عمر کا اظہار ناراضگی. حضرت حارث بن عبداللہ بن اوس کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے پاس حاضر ہوا
اور ان سے پوچھا کہ اگر قربانی کے دن طواف زیارت کرنے کے بعد عورت حائضہ ہو جائے تو کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہونا چاہیے، یعنی جب پاک ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ طواف کر لے۔ حارث نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہی فتویٰ دیا تھا، آپ نے بھی یہی کہا تھا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے تھے تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کروں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی جب آپ کا فرمان پتہ چل چکا تھا تو مزید مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے تھے تم؟ اس کو انہوں نے کیا تصور کیا؟ گستاخی۔ اسی لیے انہوں نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا بسا اوقات ہم بھی ایسا کرتے نا کہ ایک بات پتہ چل جاتی پھر کہتے اچھا فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں کیا اوپینین ہے، فلانے کی کیا رائے ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اس پر ہماری تسلی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی اے نبی پیار